نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. انسانیت کی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی مغفرت میں ہے. یعنی وہ انسان اللہ کا سب سے بڑا مخلوق میں کامیاب انسان ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیا اور سکون کے ساتھ اطمینان قلب کے ساتھ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمایا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فقط فاز، وہ بہت بڑی کامیابی میں ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. تو اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار وہ دنیا اور آخرت کی اللہ کی خوشنودی کا اصول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ہے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو بخشنے کے اوپر قادر ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، سب گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اس کی شان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ رمضان کی قیمتی گھڑیاں، اس کے شب و روز، اس کا دن کا روزہ، رات کا قیام، اس کے خوبصورت ایام بہت تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ آج 18واں روزہ ہے، پتہ ہی نہیں چلا رمضان گزر گیا، اور وہ دن آنے والا ہے کہ جب رمضان اپنی خوبصورت رعنائیوں کے ساتھ، برکات اور رحمتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن کامیاب شخص وہ ہے کہ جس نے اس کی گھڑیوں کو بھرپور استعمال کیا، ٹائم مینجمنٹ کی، اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کیا، اس کی رضا کے لیے کام کیا، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے سارے اعمال بجا لائے، تو وہ شخص خوش نصیب ہے۔ اور جس نے اس کے برعکس وہ کام کیے جو رب کی خوشنودی کے خلاف تھے، رب کی معصیت کے تھے، نافرمانی کے تھے، تو وہ اپنا بد نصیبی کا رونا روئے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں ان اللہ عز وجل حمل بالمغرب بابا ارضها مسیرۃ 70 عاما۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دروازہ توبہ کا رکھا ہوا ہے، ایک دروازہ توبہ کا ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ 70 سال کوئی مسافت طے کرے لیکن اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بنایا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ، اس میں سے دخول جو ہے، اس کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا من آمن ومن تاب وآمن وعمل صالحا۔ شرط یہ ہے کہ وہ بندہ توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کرنا، توبہ تابہ یتوبو سے ہے، تابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مہربانی کرنا، نظر رکھنا، جھک جانا، مڑ جانا، واپس اپنے رب کی طرف آنا، یہ اس کا شرعی مفہوم ہے۔ انسان غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنے شرانگیزی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے رب رحمان سے دور ہو جاتا ہے، رب کی مہربانیوں سے دور ہو جاتا ہے، رب کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے محبت کے پیکیج نازل کرتے ہیں، اس کے لیے مہربانی فرماتے ہیں۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے نظر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی اپنے نبی کے اوپر، مومنوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرتے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو نبی کے پیروکاروں کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان قریب میری رحمتوں کے اندر آ جائیں گے، یقیناً وہ میرے رحمتوں کے مستحق ہیں۔ یہ رمضان کا روزہ، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس بندے نے جب اللہ کے لیے رکھا تو یہ اس کے منہ سے دن کے پیٹ کے اندر چونکہ کچھ نہیں ہوتا تو ایک ایسی گیس اور ایک ایسی بو جو ناگوار گزرتی ہے انسان کو، دوسرا انسان اس کے پاس اس کے منہ کی اسمیل آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدبو جو ہے یہ اللہ کو روزے دار کی اتنی پسند ہے کہ فم الصائم من ریح المسک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بدبو اتنی پسند ہے کستوری سے بھی زیادہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک روزے دار کا پروٹوکول اتنا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان اتنی ہے کہ آج اس نے جو پیٹ خالی رکھا اور اس سے گیس پیدا ہوئی، اس سے بدبو نکلی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو کو بھی کائنات کی سب سے بہترین خوشبو میں کر دیا، بدبو کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو میں نے آیت جو پڑھی من آمن
ومن تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جس نے توبہ کی اور ایمان پکا رہا، اس نے ایمان کے اوپر مضبوطی سے ڈٹا رہا، اور عامل صالحہ اس نے اچھے اچھے اعمال کیے، نماز پڑھتا رہا، رزق لوگوں کے اندر بانٹتا رہا، اپنی توانائیاں، اپنا علم، اپنی عبادت، لوگوں کی خدمت اور رب کی حقوق کی ادائیگی کے اندر لگا رہتا رہا، تو اس کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے گناہ انہوں نے کیے، بلکہ پوری زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی ساری گناہوں کو، ساری بدکاریوں کو، سارے انبار کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا اس نے گناہ تھا، لیکن اس خلوص کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے، اس رب کی رضا کے حصول کے لیے اس نے جو روزہ رکھا، اس نے جو صدقہ دیا، اس نے رمضان کا حیا کیا، اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اس نے بدکاری نہیں کی، اس نے بری بات نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کیا، جھگڑا اور تنازع نہیں کیا، صرف اللہ کے لیے نہیں کیا۔ تمام وسائل موجود تھے، کھانا موجود تھا، خواہشات نفس موجود تھی، اس نے کنٹرول رکھا، اس نے رب کی رضا کو پرائرٹی دی، ترجیح دی، تو رب کی رضا کی وجہ سے اس نے کنٹرول کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جتنے گناہ ہیں آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کتنے اپنی زندگیوں میں سیاکاریاں کی ہیں، ساری سیاکاریوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور میں بدل دیا، معافی میں بدل دیا، رضا اللہ کی خوشنودی میں بدل گیا۔ یہ کب آتا ہے؟ یہ وہ مقام اس وقت ملتا ہے انسان کو جب انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے، انسان آنسو آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے ایسے ہیں جسم سے ابھی گر کے زمین کے اوپر نہیں پڑتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اس قطرے بہانے والے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، آنکھ سے اللہ کی خشیت میں نکلا ہوا ایک قطرہ، ابھی قطرہ آنکھ سے نہیں گرا، اللہ رب رحمان نے اس کو بخش دیا۔ وَقَطْرَةٍ دَمْعٍ فی سبیل اللہ، اور دوسرا قطرہ جو اللہ کی راہ کے اندر خون کا قطرہ اس کا نکلا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر اور خوف اور تقوی کے ساتھ اس کا ایک نکلا ہوا قطرہ اس کی توبہ کا باعث بنتا ہے، اس کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ کیا میرا اور آپ کا رمضان یہ قطرے بہانے کے لیے آیا؟ کیا میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک قطرہ رات کے آخری پہر اٹھ کے رب کو منانے کے لیے ایک قطرہ بہا دیا ہوتا جب ساری دنیا سو رہی تھی، میں اپنے رب کو منا رہا تھا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحریوں میں جب کھانے پک رہے تھے، سحریوں کی تیاری ہو رہی تھی، اس وقت میں مصلی کے اوپر تھا اور میں اپنے رب کے آگے ایک قطرہ بہا کر اپنی آخرت کو سنوار رہا تھا۔ یہ میں اور آپ اپنے آپ سوال کریں تو یہ پیغام یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب اللہ سے توبہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ حکمران بڑے گناہگار ہیں، فلاں شخص بڑا گناہگار ہے، توبہ تم کرو، سارے کولیکٹیولی کرے، جمیعا سارے اکٹھے ہو کے اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے توبہ کرنا اللہ کی رحمت کی موجب ہو جاتا ہے۔ جمعے کو سارے دعا کریں، عید کی نماز میں یہی ہے نا، استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ گناہ کیے، غلطیاں کی، تیرے بندے ہیں، تو نے پھر بھی مہربانی فرمائی، اللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تیرے آگے لے کے آئے، اللہ قبول منظور فرما، توبہ کرتے ہیں، گناہوں پہ شرمندگی ہے، شرمندگی، عاجزی، رب کے آگے خوف، ڈر کہ میری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ الندم هو التوبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہوتی ہے۔ الندم جو ندامت ہے حقیقتاً وہی توبہ ہے۔ جو بندہ ندامت، شرمندگی کے آنسو نہیں بہاتا، جو اللہ کے آگے اقرار نہیں کرتا، جو اصرار کرتا ہے گناہوں کے اوپر، اس کی توبہ نہیں ہوتی۔
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو پچھلے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر دوبارہ اصرار نہیں کرتے، دوبارہ مداومت اختیار نہیں کرتے، گناہوں کے اوپر دوبارہ چڑھائی نہیں کرتے، اوڑھنا بچھونا ان کا گناہ میں نہیں گزرتا، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اور میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جنہوں نے پہلے کوئی بے حیائی کی ہے، کوئی ظلم کر لیا ہے، کوئی اپنی جان کے ساتھ برائی کر لی ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، فرمایا اس نے حقیقتاً اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو پیچھے کیا ہے وہ دوبارہ نہ کرے۔ ندامت شرمندگی تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، جمع ہو کے کرو، سارے مل کے توبہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ عسا ربکم، یقیناً تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخشنے کے اوپر قادر ہے۔ ان یکفر عنکم سیئاتکم ولادخلنہم جنات، اللہ ایسے توبہ کرنے والوں کے لیے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کو جنتوں میں ضرور داخل کرتا ہے، ضرور کا لفظ ہے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور کتنا پروٹوکول ہوگا، یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ قیامت والے دن ان کا نبی کا ساتھ دے گا، نبی کا دامن پکڑا ہوگا انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں اپنے ہاتھ لے کے جائیں گے پیچھے پیچھے چلا کر، اور فرمایا اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو والذین آمنوا، جو ان کے اوپر ایمان لائے، ایسا بہترین ایمان لانے والے، بخشش والا، توبہ کرنے والا مومن اپنے نبی کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا، اور میں نبی کو اور مومنوں کو اللہ محروم نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ، اللہ نہیں رسوا کرے گا اس دن مومنوں کو، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے ان کی لائٹ چل رہی ہوگی، نور ہوگا، نور روشنی ہوگی، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، ضلالت ہوگی، انسان کے کرتوتوں کی سیاکاریاں ہوگی، ان کی وجہ سے وہ اندھیرے کے اندر پڑے ہوں گے، اور یہ پروٹوکول والے کون ہوں گے؟ جن کا نبی آگے ہوگا، محمد عظیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے پیچھے ان کا نور چل رہا ہوگا، اتنی روشنی ہوگی کہ دائیں بھی روشنی ہوگی، بائیں بھی روشنی ہوگی، آگے بھی روشنی ہوگی، اور اتنا عظیم منظر دیکھ کے ان کے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکلیں گی، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ کتنا بہترین روشنی کا تو نے ذریعہ بنایا ہے، یہ مکمل روشنی عطا فرما، مطلب جنت میں داخل ہونے تک روشنی روشنی ہے، حشر کے میدان میں روشنی، پل صراط کے اوپر روشنی، آزمائش کے اندر روشنی، قیامت خیز مناظر کے اندر روشنی، اور جنت کے سے آزادی کی روشنی، اور جنت میں دخول کی روشنی۔ اور وَاغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تو نے ابھی تک بڑی مہربانی فرمائی، آگے بھی بخشش، ہماری جنت میں داخل ہونے تک بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ باتیں ہیں بخشش کے اسباب ہیں۔ نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو آزمائش آئی، کئی بار میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی، بہت ہی شاندار آیت ہے، پڑھیں سورۃ النوح، آیت نمبر 12 ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی، ان کا استغفار کرو۔ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ایک بندے نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، ان کا استغفار۔ تیسرے نے کہا کہ باغات جو ہے وہ سوکھ رہے ہیں، نہروں میں پانی نہیں ہے، فرمایا استغفار، ہر چیز کا استغفار۔ پوچھنے والے نے کہا امام صاحب درجن سوال ہو گئے، آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ دے دیا، ہر بیماری کے اوپر ایک ہی نسخہ۔ انہوں نے کہا یہ نسخہ میرا نہیں ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش نازل کرے گا، استغفار تم کرو، آسمان سے بارش میں نازل کروں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے معلوم میں اضافہ بھی میں کروں گا،
بڑی پریشانی ہے، معیشت تباہ ہے، کاروبار بڑا مندا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں استغفار لے آؤ۔ استغفار جس کے پہلو میں استغفار ہوگا، جس کے جامع اعمال میں استغفار ہوگا، اس کی دنیا بھی شاندار کر دوں گا، مال کو عطا میں دوں گا۔ اے اللہ اولاد نہیں ہے، نیک صالح اولاد بھی دے۔ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہا بیٹے چاہیے، کاروبار چاہیے، دنیا کی عزت چاہیے، تو پھر استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کی نہریں نہیں چل رہی، جس کی زراعت کی پریشانی ہے، جن کے دریا سوکھے ہوئے، جن کے انڈیا نے دبائے ہوئے، جن کی دنیا کی طاغوتی قوتوں نے ان کے دریاؤں کا جو ہے وہ گلا دبایا ہوا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، ان کو بھی استغفار کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو استغفار کرنا چاہیے، تمام بڑے بڑے عہدیداروں کو استغفار کرنا چاہیے، ایک عام عوام کے ایک فرد کو بھی استغفار کرنا چاہیے، سب کو اللہ دے گا۔ اللہ کہتی ہے استغفار تو لے کے آؤ۔ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغ بھی پھلے پھولیں گے اور جنتیں، اور اس کے ساتھ تمہاری انہار، تمہاری نہریں بھی میں چلاؤں گا۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے مل کے توبہ کر لو، سب اللہ سے توبہ کرو۔ یہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے، جب یہ انسان کا کھل جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فقط فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی میں پڑ جاتا ہے، بہت عظیم کامیابی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو رمضان کے تقدس کو بھی پورا نہیں کرتا، جو اس رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے۔ اچھا یہ رمضان اللہ نے کیوں رکھا؟ اللہ نے یہ پریکٹس کیوں کروائی؟ حلال چیزیں چھڑوا دی اللہ نے، اس لیے چھڑائی جس طرح حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں کھائیں گے، آپ کو کینسر ہوا ہے، آپ کے معدے میں السر ہے، اسٹومک کینسر ہے، آپ کو السر ہے، اب اس کے زخم کو دور کرنے کے لیے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کو تعمیر نو کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی آنتڑیوں میں مرچ مسالے سے گریز کرنی ہے، آپ نے مرچ نہیں کھانی، بال سبزیاں کھانی ہے، 3 مہینے کا کورس ہے، اس کے بعد ساری زندگی پھر مرچ مسالہ کھاتے رہنا۔ اب بیوقوف ترین بندہ ہے جس کو ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ السر ہوا ہے، مر جائے گا، ان قریب تیرے سارے جسم میں یہ کینسر پھیلنے والا ہے، اسے 3-1 مہینے احتیاط کر لے، پکوڑے سموسے یہ مسالے یہ نہیں کھا، تو عقل مند تو پرہیز کرے گا۔ 11 مہینے کا کینسر ہم لے کے آئے اللہ کی بارگاہ میں، شرک کا کینسر، کفر کی عصیانیت، نفاق، غیبت، چغلی، بد کرداریاں، بد عہدیاں، بے نماز، بے روزہ، لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، ہر گناہ سے لتڑا ہوا جسم، یہ روحانی طور پر کینسر سے عاری مریض، یہ جب رب کی بارگاہ میں آیا تو رب نے کہا پرہیز کر لے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک پرہیز کر، طلوع فجر سے پہلے شروع کر دے پرہیز، غروب آفتاب تک تو نے پرہیز کرنی ہے، اور ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کی ہے وہ پرہیز ہی ہے۔ خواہشات نفس سے پرہیز کرنی ہے، کنٹرول کرنا ہے، پانی کو نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ سب پرہیز کروا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے حرام کو چھڑوانا ہے۔ کہا کہ جو کھجور نہیں کھاتا رب کے حکم سے، جو آج پکوڑے سموسے نہیں کھا رہا، دن کو فریج میں تمام نعمتیں ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا، تو یہ حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ لوگوں کے پلاٹوں سے بیانے کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ گندی چیزیں فروخت کر کے حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ سود کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ سگریٹ کیسے پی سکتا ہے؟ یہ چرس کے کش کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ شراب کی بوتلیں کیسے پی سکتا ہے؟ یہ لوگوں کا مال کیسے ہڑپ کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب روٹی کے لیے تیرے لیے بند کی ہے جو حلال ہے، جب کھانے کی چیز تیرے لیے بند کی ہے، تیری بیوی سے تعلقات جن کو بند کیے ہے، تو غیر اخلاقی حرکتیں تو کیسے کر سکتا ہے جو ہر وقت مانا؟ یہ پریکٹس تھی۔
اور ہم نے کیا سمجھا؟ رمضان کو ایک روایتی طریقہ سمجھا، روایتی مہینہ ہے، چلو جی مولوی صاحب نے تقریر کر لی ہے، بس اذان ہو گئی ہے، یہ بس منہ بند کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، روزہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاملات اس معاملے کے اندر واضح کر رہے ہیں کہ ان کاموں کو چھوڑ دو، اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے گا۔ یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نے آیت پڑھی تھی کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات، سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جس زندگی میں گناہ ہی نہیں کی۔ وَمَن يَتُبْ كَمَن لَا ذَنبَ لَهُ، جو بندہ ایک بار توبہ کر لیتا ہے اس نے زندگی میں لگتا ہے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، لا ذنب لہو، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، پچھلی پوری ہسٹری میں اللہ تعالیٰ ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، خالی ڈیلیٹ نہیں کرتے، اس کو نیکیوں کے ساتھ دوبارہ ریفل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے پیکیج اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرنے والا جو بندہ ہے اس وقت تک جب تک وہ استغفار کرتا ہے اللہ کا عذاب اس سے ٹلا رہتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی پروٹوکول ہے مومنوں کے لیے، یہ پیکیج ہے ان کے لیے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نہیں دیں گے، چاہے کتنے گناہ کر لیں، ایک وقت دیں گے، مہلت دیں گے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ، ہم اس وقت بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ سورہ انفال ہے۔ تو استغفار جو ہوتا ہے توبہ، یو ٹرن لے لینا، گناہوں کی شارع پہ چل رہا تھا، فراڈ کی شارعات کے اوپر تھا، گمراہی اور ضلالت کی شارع کے اوپر تھا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، رمضان کا پیغام ہے، رب رحمان کا پیغام ہے، پاک محمد ذیشان علیہ السلام کا پیغام ہے کہ یہ راستہ چھوڑ دو، سروس روڈ پہ نہیں چلنا، جی ٹی روڈ پہ چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، جس پہ کوئی جمپ نہیں، کوئی کھڈا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا سیدھا چلنا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیفٹ رائٹ ڈائیورٹ ہونے والا بندہ اگر رمضان کے اندر توبہ کر لیتا ہے، جب بھی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارا آدم کے بیٹے جتنے بھی ہیں، آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار، اللہ کا پسندیدہ گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، یعنی وہ گناہ کیا ہے لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کا یہ سٹیٹس واضح کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، التائبون الحامدون العابدون، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون اور روزے رکھنے والے۔ دیکھیں کیسا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترتیب میں ذکر کیا، توبہ کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، رب کی حمد بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہی عبادت کر سکتا ہے، اسی کی عبادت قابل قبول ہوتی ہے، اور جو توبہ پھر عبادت اور عبادت کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے توانائیاں دی، ان کو پورا قد دیا، ان کا 6-7 لیٹر خون دیا، ان کے پاس علم موجود ہے، دنیا کے کاروبار کا سارا اس کو سٹیٹسٹکس آتے ہیں، پوری دنیا کے کاروبار کے اسرار و رموز جانتا ہے، لیکن جمعے میں توفیق اللہ نے نہیں دی، روزے کی اللہ نے توفیق نہیں دی، رات کو قیام اللیل کی توفیق نہیں دی۔ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو اپنے سامنے سجدے کرواتا ہے، جس کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو کہتا ہے چل نکل۔ دنیا کا بھی اصول ہی ہے کہ ہم اسی کو اپنا ماتحت رکھنا پسند کرتے ہیں، اسی بندے کو نوکری دیتے ہیں جس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے، جس کی عادتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔
کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکار لوگ جو صرف فارمل سجدے کرنے والے ہوں، روایتی سجدہ جس کے اندر کوئی خبر نہیں کہ میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں، وہ سجدہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، کہ لوگ کہیں گے یا رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہیں گے سب کے سامنے کھا رہے ہیں، اندر جا کے کھاتے ہیں. تو جو لوگوں کے لیے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا. اللہ توفیق جس کو دیتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اور جب اللہ اپنا بناتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سے اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہمارے کتنے لوگ دن پورا کماتے رہتے ہیں، پھر بھی جب بھی بولتے ہیں بس جی مولوی صاحب کیا بتائیں، حالات بہت خراب، حالات بہت خراب، کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار اپنے رب کا کرو. اللہ کے پاس جتنے گناہ لاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے کے برکات ہے. وہ ایک بنی اسرائیل کا قصہ ہے صحیح البخاری کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 99 قتل کر لیے اس شخص نے، اتنا ظالم، اتنا بڑا دہشت گرد، 99 قتل کرنے والا. کہا کہ خیال آ گیا اس کو کہ میں نے اتنے قتل کیے، میں رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. اس نے معافی مانگی اور ایک بڑے عابد زاہد کے پاس گیا، اس کو مسئلہ بتایا کیا میری بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا اتنا بڑے گناہ لے کے آیا تو، ایک قتل کرنے والا ساری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے، جہنم کے اندر جائے گا. غصے میں آ گیا، اس کو بھی مار دیا، راہب کو بھی مار دیا. اس دور کا عیسائیوں یہودیوں کا مولوی بھی مار دیا. اس 100 پورے ہو گئے. اب اس کو ایک شخص ملتا ہے جو علم والا تھا. حدیث کے اندر ہے پہلے والا عابد تھا اور دوسرا اہل علم تھا. پہلے والا عبادت کرنے والا تھا، دوسرا اہل علم تھا. اس نے کہا اللہ کے بندے تو 100 قتل کی بات کرتا ہے، مِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین بھر کے بھی میرے رب کی بارگاہ میں کوئی گناہ لے کے آئے، ندامت شرمندگی کا آنسو آئے، رب کے آگے استغفار کرے، توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کمیونٹی میں تو رہتا تھا اس نے تجھے گناہ کروایا، جس معاشرے میں رہتا تھا اس معاشرے سے ہجرت کر جاؤ. وہ گندا معاشرہ ہے، وہاں پھر تو یہی کام کرے گا. اب ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں گیا بیچارہ، 3 مہینے پیسے لگائے، 1 لاکھ 2 لاکھ لگایا. ڈاکٹروں نے، سائیکیٹرسٹ نے، سائیکولوجسٹ نے اس کی برین واشنگ کی، بہترین ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا، داڑھی صحیح ہو گئی، خط شت کر کے بہترین جناب، چرس بھی چھوڑ دی، پاؤڈر بھی چھوڑ دیا. اب گھر میں آیا پھر پچھلی گلی میں اور ہی پیتا ہے. دوست پھر ملنے شروع ہو گئے، لے یار کوئی بات نہیں، سوٹا ایک لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اب وہ لگاتا گیا اور پھر دوبارہ اسی میں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس معاشرے سے تو نے گناہ کیا ہے اس معاشرے سے قطع تعلقی کر لے. جن دوستوں سے تو گناہ میں پڑتا ہے، جس موبائل سے تو گناہ میں پڑتا ہے، جس انٹرنیٹ سے تو گناہ میں پڑتا ہے، جس سوسائٹی سے تو گناہ میں پڑتا ہے، اس چیز کو کلیتاً قطع کر دے، چھوڑ دے. جو چھوڑتا ہے وہ کامیابی پاتا. جو روٹی نہیں چھوڑ سکتا اس کو روزے کا اجر نہیں ملتا. جو خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، اس کو روزے کا اجر نہیں ملتا. اللہ کی رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی. روزہ رکھواتا ہے اللہ ہم سے تربیت کروانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرواتا ہے. یہ خبر نہیں ہے کہ کرکٹ والے بے ایمانوں کی ٹریننگ اب کون کرائے گی؟ جناب کاکول ٹریننگ سینٹر میں پاک آرمی کرائی. کیوں؟ کہ فٹنس کے مسائل ہیں. ٹریننگ رمضان میں بھی کرائے گی، دوڑ لگوائے گی اور تمام قسم کی ورزشیں کروائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ورزش کرواتا ہے. اگر رمضان میں ورزش کرو، روٹی چھوڑو، کھانا چھوڑو، اتنے گھنٹے چھوڑو، یہ چھوڑو وہ چھوڑو، کیا کرنا ہے کہ 11 مہینے کے لیے تیار ہو گئے میدان عمل میں. یہ ٹریننگ کر کے جب تو باہر نکلے گا تو سگریٹ نہیں پیے گا، تو نشہ نہیں کرے گا، شیشہ نہیں پیے گا، جہاں بری سوسائٹی میں نہیں جائے گا، برے دوستوں سے بچ جائے گا. اذان اللہ اکبر ہوگی، مسجد آئے گا، دیگا مشتی مٹر گشت نہیں کرے گا، چوکوں چوراہوں کے اندر نہیں کھڑا ہوگا. اللہ اکبر ہو گئی، رب کا بلاوا آ گیا، میں رب کا بندہ ہوں. کہے گا میں رب کا بندہ ہوں، میں دنیا کا بندہ نہیں ہوں. رب کا بلاوا آ گیا، اللہ اکبر آئی. اور جس کا روزہ نہیں ہوتا وہ بھی 4 کھجورے منہ میں ڈالتا ہے، بلکہ وہ زیادہ ڈالتا ہے.
اس اللہ اکبر پہ تو فوراً تیار ہو جاتا ہے، اس اللہ اکبر پہ کیوں تیار نہیں ہوتا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ کامیابی میں دیتا ہوں؟ وہ کہتا نہیں ریڑھی پہ کامیابی ملتی ہے، نوکری میں کامیابی ہے، بزنس میں کامیابی ہے، دنیا میں کامیابی ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی ہم دیتے ہیں، اور کامیابی مسجدوں سے ملتی ہے، اڈوں سے نہیں ملتی، خانقاہوں سے کامیابیاں نہیں ملتی، لوگوں کے گھروں کے اندر کامیابی نہیں ملتی، کامیابی پاک رب العالمین کے در سے ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ملتی ہے۔ یہ ہے توبہ کا ڈایا میٹر، جس کو اگر ہم سمجھ گئے تو سمجھے کہ ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا۔ فوز تو بھی رب کعبہ، پھر ہم نعرہ مار سکتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو۔ لیکن اگر اس کے برعکس حقیقت ہوئی تو یقیناً یہ رمضان ہماری تباہی اور بربادی کا سامان بھی لے کے آیا۔ آخری عشرے میں کرنے کے کام بہت تیزی کے ساتھ 18 دن گزر گئے، اب ایک عشرہ ہمارے پاس باقی ہے، اس عشرے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ 2-4 باتیں یہ عرض میں نے کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں اعتکاف فرمایا، آخری 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 20ویں کی رات آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے اور فجر ٹائم اپنے خیمے میں چلے جاتے تھے، یہ آپ کی سنت مبارک تھی۔ اور اتنا شدید آخری عشرے کی التزام و انصرام ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد معذرہ واحیا لہ اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ آتا پوری پھر رات اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور اپنی کمر باندھ دیتے تھے۔ مطلب کہ عام دنوں میں پکوڑوں کو ذرا کم کیا جائے، مرچ مسالے کو کم کیا جائے، یہ لوگ کہ آخری عشرے میں بیچارہ اسپتال میں داخل، اور وہ جس کی صحت کے مسئلے ہوں گے وہ آخری عشرے سے کما حق کو تمتع نہیں اختیار کر سکتا، کمر کس لے، فٹنس اچھی کرے، کم کھائے، افطار کے دم اتنا کھائے کہ افطار کے بعد کم از کم لاسٹ مسجد تشریف لے آئے، اتنا کھائے کہ تراویح کے لیے ہمت ہی کوئی نہیں، نمازوں کے لیے ہمت ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ یہ جو ہم نے روزے کے ساتھ کیا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے کے رزلٹ میں ہم سے کرے گا۔ جب برکتیں بانٹ رہا تھا اللہ فی کل لیلہ، ہر رات آسمان دنیا پہ آگے کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ سے خیر چاہنے والا، آؤ میں خیر دے رہا ہوں۔ اس وقت ہم سو رہے تھے، رات کے آخری پہر جب رب آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے دنیا کی آخرت کی چیز مانگنے والا، ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ رات کو ہم جاگ رہے ہیں، آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جناب بازاروں میں تاش اور لوڈو کھیل رہے ہیں، اور ایک بار استغفار پڑھنے والا اللہ کہتے ہیں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میاتا مرہ فی کل لیلہ، ایک دن اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہمارے نبی جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی کامیابی کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کتنی بار استغفار کر رہے ہیں؟ 100 مرتبہ۔ اور ہم بے ایمانیوں میں لتڑے ہوئے ڈوبے ہوئے اپنے گناہوں میں ایک بار استغفار نہیں کر سکتے۔ رات کو گزارنے کے لیے جناب لوڈو اور تاش چل رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، وہ دن کا روزہ گزارنے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ ایسے روزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا میں سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ کہتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد معذرہ، راتوں کو اٹھ کے جاگا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ساتھ اپنی بیویوں کو بھی کھڑا کرتے تھے۔ لو بھائی، اپنی بیویوں کو بھی عبادت کے لیے لاتے تھے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اعتکاف کیا کرو۔ اعتکاف سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتکاف کے کتنے فائدے ہیں؟ دنیا سے دور ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں دنیا سے نکل گیا نا کاروبار بس تباہ ہو جائے گا، میری کمپنی ختم ہو جائے گی،
اللہ کہتا ہے صرف 10 دن نکال، تجھے ہم بتائیں گے کہ تیری کمپنی بھی چلے گی، تیری دنیا بھی چلے گی. تو دنیا سے ایک دن چلا جائے گا، تیری کمپنی کون چلائے گا؟ تیرے بچے جو تیری بغیر رات کو سوتے نہیں ہیں، وہ جب تو چلا جائے گا دنیا میں، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ کس کے ساتھ سوئیں گے؟ یہ اعتکاف میں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھاتے ہیں. اعتکاف میں بندہ پھر مصروفیات چھوڑتا ہے، رب کے ساتھ تعلق بناتا ہے، رات کو کھڑے ہو کے رب کو بتاتا ہے اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ تو معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو معاف فرما دے. ایک کونے گوشے میں خیمہ زن ہو کے وہ اپنے آپ کو قبر میں گویا بند کرتا ہے. اس وقت کوئی نہیں ہو رہا، باتیں نہیں ہو رہی، لوگ باتیں نہیں کر رہے، دوستیاں جاریاں نہیں ہیں، موبائل نہیں ہے، دنیا کی سوشل لائف سے کٹ کے ایک بار وہ آگے مسجد میں 10 دن گزارتا ہے، وہ 10 دن اس کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کا اہتمام کرنے کی فکر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بن گئی، اسلام پوری طرح آب و تاب سے آ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی بیابانی میں جو ہے نا عبادت نہیں کی. غار ہرا میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب 40 سال کے ہوئے تو پھر وہی ملنا شروع ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی دور جا کے عبادت آپ نے نہیں کی. جب آپ کے اوپر وہی نازل ہو گئی، قرآن آ گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک سسٹم دے دیا، تو پھر حضور کبھی اپنے گھر سے دور جا کے عبادت نہیں کرنی. ایک عبادت ہے جو انسان کو گھر سے دور کرواتی ہے، وہ سنت عبادت سے الاعتکاف ہے. باقی یہ جتنا بھی ڈکوسلے لوگ کہتے ہیں فلان جنگل، کوئی اسلام جنگلوں کی عبادتوں کا قائل نہیں ہے. اسلام صرف عبادت کا قائل ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق سوسائٹی کے اندر رہ کے، معاشرے کے اندر رہ کے. اعتکاف اتنی بڑی سنت ہے. اور آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کا کیا وزن ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینے کو کیلکولیٹر مارے آپ جا کے، 1000 مہینے کو، ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، یہ آپ ضرب کریں گے 84 سال سے زائد کی عبادت بنتی ہے صرف 1000 مہینے. اللہ نے کہا خیرن، اس سے بھی بہتر ہے. ایک رات جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف ایک رات. اچھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے تو بہت بڑے مولویوں کا جو ہے وہ وقت نہیں لانا پڑے گا، محکمہ موسمیات سے نہیں پوچھنا پڑے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے. یہ ہم اگلے جمعے میں بھی کچھ بتائیں گے، لیکن لیلۃ القدر کل پرسوں سے شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے مختصر سی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آخری عشرے کی جو تاغ رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. اس میں انسان ڈھونڈے اور ایک رات اس کو مل جائے گی کہ وہ لیلۃ القدر ہے. اس کا کیا حل ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے. تاغ راتوں میں جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں، جتنی حسب استطاعت ہے کھڑے ہو کے رکعتیں پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، کھول کے پڑھیں. جس کو قرآن نہیں آتا وہ دیکھ کے چھوٹا قرآن موبائل پہ کھول کے پڑھ لے. یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نفلی باتوں میں قرآن دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، وہ دیکھ کے قرآن مصحف سے پڑھتا تھا، اور پیچھے جماعت میں اس کے بچے اور عورتیں بھی ہوتے تھے. تو نفلی باتوں میں قرآن کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ بھی دور ہو گیا کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہے. ایک شخص ایک پارہ پڑھے، 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، جتنا مرضی پڑھ سکتا ہے قرآن مجید، لیکن ایک رات کے اندر ایک قرآن سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا خاصا ایک رات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 راتوں میں قرآن ختم کرنے کی گنجائش ہے. بس تیز ترین جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے، وہ 3 راتوں میں کر سکتا ہے. اس سے کم میں جو کرے گا فرمایا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں قرآن جبریل امین کو دور کروایا. تو میں عرض یہ کر رہا کہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ساری زندگی کے گناہوں کو بخشنے. من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رات صرف قیام کیا، پورے رمضان ٹائم نہیں ملا بیچارے. اللہ کہتے ہیں آؤ ابھی بھی پیکیج ہے میرے پاس،
جس نے پورے رمضان نہیں کھڑا ہوا، نہیں عبادت کی، میں ایک رات کھڑا ہو گیا ایمان اور ثواب کی نیت کے حصول کے لیے، اور میں اس کے بھی سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ من قاما فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کی رات کو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ تھوڑا پیکج ہے؟ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، تو ہم اس معاملے میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ہمارے نبی دیکھیں آخری عشرے میں کتنی عبادات کے اندر کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور ہم جو ہے اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بیویوں کی کوئی خبر نہیں، بچیوں کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں نہیں ہے، جمعہ پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار ہے، روزہ ہے، یہ صدقہ و خیرات ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ تو یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسا نہیں تھا، وہاں جتنے مرد جو جذبے کے ساتھ اسلامی عمل میں شریک ہوتے تھے، وہاں عورتیں ان سے بڑھ کے کرتی تھیں۔ اور تیسری بات آخری عشرے کے ساتھ آخری یہ ہے کہ فطرانہ زکوٰۃ الفطر، یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، اور یہ ایسی زکوٰۃ ہے کہ جو دوسری زکوٰۃ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، یہ اس رات کو جو 30ویں روزے بچہ پیدا ہو رہا ہے، عید کی صبح کو جو پیدا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی لازمی ہے۔ 1 گھنٹے کے بچے کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر ضروری ہے، اور زکوٰۃ الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا ادا کرتے تھے۔ سا کہتے ہیں عربی حجازی سا جو ہے وہ تقریباً 2.25 کلو ہوتا ہے، اور وہ جنس میں دیے جاتا تھا، آٹا اور انگور، کشمش، اور جو اس وقت کی رائج وقت فصلیں تھیں مثلا کھجور وغیرہ، تو اس صورت میں دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ گندم زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو گندم کی صورت میں کم از کم گندم سب سے سستی ہے، اس کے مطابق جو امیر لوگ ہیں وہ کھجور کے اوپر دینا ان کے اوپر فرض ہے۔ امیروں کے اوپر گندم کے ریٹ سے فرض نہیں ہے کہ غریب بلک رہا اور یہ گندم کے ریٹ سے دے رہا ہے، تو کم از کم 350 روپیہ ہر شخص نے ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے میں پہلے کہتے تھے کہ جس نے زکوٰۃ الفطر نہیں دی ابھی جا کے دے آئے، غریب کے گھر میں دے آئے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عید والے دن عید کی نماز شروع ہوتے ہی دیا، فرمایا اس کا عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ اس کے اوپر باقی رہے گی، یعنی وہ ساری زندگی صدقہ کرتا رہے، فطرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا قصور ہے، کیوں کہ وہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو۔ اب عید والے دن صبح اس کو آپ دیں گے تو اس نے بچے کے لیے کپڑے لینے، وہ کہاں سے لے گا؟ تو اسلامی جو مزاج یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت دیں کہ جب اس کو ضرورت ہو۔ تو فطرانہ جو ہے یار مسلمان کے اوپر ہے، کوئی غریب بندہ بھی مستثنا نہیں۔ ہاں ایک بندہ مستثنا ہے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ہاں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی ایک وقت کی روٹی نہیں ہے۔ تو دیا کس کو جائے گا؟ وہ جو انما الصدقات للفقراء سورۃ التوبہ کی آیت ہے، یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ والے، مسکین، یتیم، بیوہ، ٹھیک ہے، مسافر، اللہ کی راہ کے اندر لڑنے والے، مدرسے والے، یہ سارے ان کو دی جا سکتی ہے۔ غریب مسکین جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو دے دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ